السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج ہم اپنے ناول زندگی مارچ کا تیسرا منزل پڑھنے والے ہیں۔ تو چلے بلا تاخیر ہم اپنا ناول پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کس قدر ناچتی پھرتی تھی الہڑ پن میں، زندگی جب سے سیانی ہوئی چپ ہے۔ زندگی اتنی سیدھی نہیں جتنا ہم اسے سمجھ لیتے ہیں، یہ بل کھاتے رستوں کی مانند خطرناک اور پہاڑوں کے دامن میں چھپے ایک انجانے راز کی مسل پرسرار نوما ہے جسے آج تک کوئی سر نہیں کر سکا، اور جس نے اسے پا لیا وہ اس کے بار سے زمین کو جا لگا۔ سال کا سب سے اداس مہینہ ہے۔ اس مہینے نے ہمیشہ میرے پسندیدہ موسم کو نکل کر مجھے گرمیوں کے جھلسا دینے والے مہینے کی آمد کا تحفہ بخشا ہے۔ میرا بس چلے تو اس مہینے کو کیلنڈر سے غائب کر دوں۔ ایسی بہار کا کیا مزہ جس میں حسین موسم کی رخصت کا پیغام پنہاں ہو۔ اے بہاروں پھول برساؤ، میرے محبوب موسم کی رخصتی کا وقت آن پہنچا ہے۔ فرقان نے ڈائری کا صفحہ پلٹا، اگلے دونوں صفحے خالی تھے۔ اس نے پھر سے صفحہ پلٹا۔ زندگی ایک ایسے باغ کی طرح ہے جہاں ہمارا مختلف قسم کے پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں والے پھولوں اور پودوں سے بھی سامنا ہوتا رہتا ہے، جہاں کبھی دھوپ پڑتی ہے کبھی چھاؤں، اور یہاں ٹھنڈے گرم موسم کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کی شدت سے گھبرا کر کبھی ہم اسے جنت اور کبھی جہنم پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے آگے صفحہ خالی تھا۔ اس نے اگلے صفحے پر نگاہ دوڑائی۔ ہنسی خوشی یوں ہی دن کاٹنا ہے فرقت کے، اداس پھرنا نہیں، مبتلا نہیں رہنا۔ اس نے پھر سے صفحہ پلٹا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات۔ اگلے صفحے پر فیض احمد فیض کی غزل نوٹ کی گئی تھی۔ اس نے پوری پڑھ کر ڈائری بند کر دی۔ وہ سوچوں میں الجھ چکا تھا اور اسی الجھن میں اس نے ڈائری دوبارہ دراز میں رکھ دی۔ کچھ دیر وہیں خاموشی سے بیٹھ کر کچھ سوچتے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے محتاط انداز میں دائیں اور پھر بائیں جانب نگاہ دوڑائی۔ راہداری میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ لاک کیا، چابی جیب میں ڈالی اور بنا آہٹ کیے ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ مسلسل سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ کئی سال پہلے اس نے جس لڑکی کے ساتھ شادی سے انکار کیا تھا، اب یہ کون سا جذبہ تھا جو اسے اس کی جانب کھینچ رہا تھا؟ وہ کیوں سب سے چھپ کر روز اس کے کمرے کی چابی نکال لاتا اور اس کی ڈائری نکال کر پڑھنے لگتا؟ وہ کیا جاننا چاہتا تھا؟ کیا اسرار تھا جو اس کو بے حد پراسرار بنا رہا تھا؟ کیا وہ اسے ٹھکرا کر پچھتاتا رہا تھا؟ وہ اتنے سال کس کشمکش میں مبتلا تھا؟ کیا بات اسے بے چین رکھتی تھی؟ بہرحال وہ اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں یہ سب کرنے کے قابل ہوا تھا، ورنہ اس کی حاضر باشی میں تو وہ اس کے کمرے کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کر سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اس کی بیوی کا خوف ہے یا اس نے اتنے سالوں سے خود پر جو ہول چڑھا رکھا ہے، اس نے اسے دوہری شخصیت کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس نے لوجین سے شادی سے انکار کر کے صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط، مگر اسے خود پر شک سا تھا کہ وہ اس فیصلے پر ہمیشہ پچھتاتا رہا ہے، اور یہ پچھتانا شاید ختم ہو بھی جاتا اگر وہ اس کے وجود کو ارد گرد نہ دیکھ پاتا۔ مگر سب سے بڑی مشکل یہ بنی کہ اس نے جس لڑکی کو دیکھے بغیر شادی سے انکار کیا تھا، اس کے چھوٹے بھائی نے بخوشی اس لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور 2 ماہ بعد وہ لڑکی اس کی بھابھی بن کر گھر آ گئی۔ دوسرے صدمے کی بات یہ تھی کہ اس نے جس لڑکی کی محبت میں والدین کی پسند ٹھکرائی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا اور اس کی یسریٰ سے شادی نہ ہو پائی۔ جب لوجین اس کی بھابھی بن کر آئی تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے یسریٰ سے دل لگا کر جلد بازی کر لی، کیونکہ دراصل اسے جس لڑکی کی تلاش تھی وہ لوجین کا ہی عکس تھا، مگر وہ اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ثابت قدم رہنا چاہتا تھا۔ اس نے یسریٰ کے گھر والوں کے انکار کے باوجود اس کا انتظار کیا، مگر وہ اس سے کسی رابطے میں نہیں رہ پایا تھا، کیونکہ یسریٰ کے پاس موبائل نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی اور کے موبائل سے رابطہ کر پائی تھی۔ بالآخر اسے اس کی شادی کی خبر مل گئی، اور ابھی لوجین ان کے گھر آئے 4 ماہ گزرے تھے کہ ان کے محلے سے دھوم دھام سے یسریٰ کی بھی ڈولی اٹھ گئی۔ فرقان کو یہ بات اندر ہی اندر ذلت اور ناکامی کے احساس سے مارتی رہی کہ اس نے کسی کو ٹھکرایا اور آگے سے اسے بھی ٹھوکر لگ گئی۔ وہ جب بھی اسے اپنی نگاہوں کے سامنے پاتا اندر ہی اندر کسی احساس سے کٹتا رہتا، مگر خوش تو اس نے لوجین کو بھی رہنے نہ دیا۔
اور موقع بے موقع اس کو سب سے ذلیل کروا کر اپنی ناکامی کا بدلہ لیتا رہا۔ وہ تمام بہن بھائیوں میں سب سے حسین تھا اور اسے اپنے حسن پر ناز ہو یا نہ ہو مگر احساس ضرور تھا، جس کی بدولت وہ خود کو سب سے خاص سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ زندگی میں جو چاہے گا پا لے گا۔ اس نے اس کے بعد کئی دفعہ محبت کے چکر چلائے مگر ان میں وہ پہلے سا دمخم نہ تھا۔ وہ بار بار ناکام ہوتا رہا، اسے ہر دفعہ ٹھکرا دیا گیا۔ آخر کار نا امید ہو کر اس نے اپنے خاندان کے سب سے غریب گھرانے کی کزن کے لیے رشتہ بھجوا دیا۔ اس لیے یہاں بہت آسانی سے اس کی بات پکی ہو گئی۔ اس وقت تو اس کے لیے یہ رشتہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے کزن سے محبت کا ڈرامہ شروع کر کے سب کو اپنی کامیابی کا احساس دلایا۔ جب تک ان کی شادی نہ ہو گئی وہ یہی ثابت کرتا رہا کہ اس کی محبت کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا لوجین اس کے ٹھکرائے جانے پر اتنا ہی پچھتائے جتنا وہ پچھتاتا رہا ہے۔ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسے پانے والی دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے، مگر وہ یہ بھول گیا کہ کسی کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے کو کب پھولوں سے بھرے راستے نصیب ہوتے ہیں۔ اس نے جو مشکلات اپنی بھابھی اور بھائی کی راہ میں کھڑی کی تھیں ان کا وبال اس پر پڑنا شروع ہو چکا تھا، اور ان کو بھی شادی کے بعد وہ عزت اور سکون نصیب نہ ہو سکا جس کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ سچ ہے دنیا کی ساری نعمتیں بھی انسان کی روح پر لگے زخم اور دل میں چھپے روگ نہیں مٹا سکتی۔ وہ کبھی ایک مکمل اور آسودہ زندگی کا سکون حاصل نہ کر سکا۔ ان کی شادی کے 1.5 سال بعد اس کا ٹرانسفر دبئی میں ہو گیا اور اس کی ترقی ہوئی تو اس نے انیکا کو بیٹے سمیت دبئی بلا لیا۔ اتنی ناکامیوں کے بعد اسے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی کہ اسے اپنی پسند کی زندگی گزارنا نصیب ہو گئی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اسے ترقی پر ترقی ملتی رہی اور وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا، مگر کوئی کسک، کوئی درد تھا جو کبھی اس کو پرسکون نہ رہنے دے سکا۔ بظاہر وہ باوقار زندگی گزار رہا تھا، ہر کوئی اس کو دیکھ کر اس جیسی زندگی کی حسرت کرتا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ گھڑیال رات کے 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے لیٹ کر رضائی لی اور جبرن سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سامعین حضرات، ہم نے اپنے ناول کا 3 منزل پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں بھی لطف اندوز ہونے کا موقع دیجیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔